درختوں کے درمیان 1 میل کی ہائیکنگ کے بعد سارجنٹ نکولس اپنی کار تک پہنچ گیا۔ اطراف اور تعاقب سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ الیگزینڈریا کے نواح میں ہاورڈ جانسن موٹر لاج کے آخری یونٹ کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہوا۔ رچرڈسن اور پرائس منتظر تھے۔ رپورٹ سارجنٹ۔ نکولس نے کامیابی کی اطلاع کے ساتھ مختصر تفصیل بتائی۔ کیا تم مطمئن ہو؟ پرائس نے مطالبہ کیا۔ کیا چاہتے ہو؟ رچرڈسن نے مداخلت کی۔ عصمت کا سر پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جائے۔ سارجنٹ تم جاؤ۔ ویل ڈن۔ تھینک یو سر۔ یہ کیا ہے؟ پرائس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عصمت کے پاس تھا۔ نکولس نے بیگ کھولا، اشیاء نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دی۔ ایمونیشن کے فالتو کلپ، ایک نقشہ، سیل فون، مائکرو کیسٹ ریکارڈر اور ایک چھوٹی گول گیند۔ یہ کیا ہے؟ فلیش گرینیڈ سر۔ ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے، تم باہر جاؤ۔ نکولس کے ہٹنے کے بعد پرائس گویا ہوا۔ نکولس کے بیان کے مطابق عصمت کا بیک اپ تھا، جس کی وجہ سے وہ لاش دیکھے بغیر نکل گیا۔ سینے پر 2 گولیاں کھانے کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ رچرڈسن نے منہ بنایا۔ میں پہلے ہی ایک آدمی پالر منہ میں کھو چکا ہوں، اور عصمت نے محفوظ لائن پر کیسے مجھے فون کر لیا تھا؟ لائن محفوظ تھی، نمبر تمہارے آدمی نے پیٹر کو دیا تھا۔ رچرڈسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ہمیشہ اپنے ہاتھ صاف رکھنا چاہتے ہو، آرڈر دیتے ہو اور ٹی وی پر رزلٹ دیکھتے ہو، یا پھر نکتہ چینی اور غیر ضروری سوالات۔ تم اسے کھیل سمجھتے ہو؟ یہ کھیل نہیں ہے۔ کیا تمہیں یقین نہیں کہ بالآخر فائدہ ہمارے ہی ملک کو پہنچے گا؟ یقین ہے، پرائس نے جواب دیا، لیکن تم نے اپنا بستر بیورزمیٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ ریڈ کے ذریعے جو کچھ ہاتھ آنے والا ہے، اس کے بعد ایک معمولی سا تجربہ دہشت پھیلا دے گا۔ دنیا تریاق کی بھیک مانگے گی اور بیورزمیٹ خبر لیک کرے گی کہ کمپنی تحقیق کر رہی ہے اور تریاق کی فراہمی میں مدد کر سکتی ہے۔ لیکن کس قیمت پر؟ میدان میں وہی ایک کمپنی ہوگی۔ تم مجھے بتاؤ، انہوں نے تمہیں کتنے شیئر دیے ہیں؟ 1 ملین، پرائس نے ناگواری سے کہا۔ لیکن یہ میری کمائی ہے، بریا کو میں ہی لایا تھا۔ پلان میں بریا کا رول کیا تھا سب جانتے ہیں، اور میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ اپنی خدمات کے عوض تم نے بیورزمیٹ سے کیا وصول کیا۔ یہ کون سا موقع ہے ان باتوں کا، جب ہم منصوبے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں؟ بات تم نے چھیڑی ہے، میں نے نہیں۔ تم میرے آدمیوں پر شک کر رہے تھے، رچرڈسن نے کہا، اور پرائس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ عصمت کے بیگ سے نکلنے والی چیزوں کو گھور رہا تھا جو کاؤنٹر پر سجی تھیں۔ کیا ہوا؟ پرائس نے مائکرو کیسٹ ریکارڈر اٹھایا، کیسنگ کا جائزہ لیا، پھر اس کا کور ہٹا کر کیسٹ نکالا۔ نیچے 2 پنیں تھیں۔ پرائس نے پنوں کو دبایا تو اسمبلی باہر آ گئی۔ نیچے سوراخ میں جدید ترین ٹرانسمیٹر نظر آ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ کچھ کہنے سننے کا یارہ نہ تھا۔ سارجنٹ! رچرڈسن دھاڑا۔ نکولس بھاگ کر آیا، گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ رچرڈسن نے اسے ریکارڈر کی اصلیت دکھائی اور استفسار کیا، کیا عصمت مر چکا ہے؟ نکولس نے ٹرانسمیٹر دیکھا۔ سر، وہ عصمت مر چکا ہے؟ یس سر۔ رچرڈسن کا وزنی ہاتھ نکولس کے جبڑے سے ٹکرایا۔ اگر تمہاری زندگی میں مذہب کا کوئی پہلو رہا ہے تو اب ہمارے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ہماری تمام گفتگو سن لی گئی ہے۔ پرائس کے نقوش بگڑ گئے۔ نکلو یہاں سے، اس نے رچرڈسن سے کہا۔ تینوں باہر کاروں کی طرف دوڑے۔ 50 فٹ دور عصمت اپنی کار میں دبکا ہوا یہ ہڑبونگ دیکھ رہا تھا۔ رچرڈسن، پرائس اور نکولس سے اس نے کلین کو مطلع کیا۔ میں جانتا ہوں، کلین کی آواز آئی۔ نکولس کے علاوہ دونوں آوازیں میں نے اور پریزیڈنٹ نے پہچان لی ہیں۔ سر، میں حرکت میں آ رہا ہوں۔ نہیں جان، اطراف میں دیکھو۔ کون ہیں وہ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رچرڈسن اور پرائس سے نمٹ لیں گے۔ تم اپنی جگہ پر رہو، کھیل ختم ہوتے ہی وہاں سے نکل آؤ اور صبح وائٹ ہاؤس میں ملو۔ سر۔ دھماکہ ہوا اور گولی نے ونڈ شیلڈ کو اڑا دیا۔ عصمت نے خود کو نشست پر گرا دیا۔ 2 مزید گولیاں سیڈان میں گھس گئیں۔ عصمت کی کار شیڈ کے نیچے تھی، لیکن وہ روشن چاند کے رخ کو بھول گیا۔ نکولس نے باہر نکلتے ہی سیڈان کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ کوئی غلطی نہ کرنا، رچرڈسن چلایا۔ بادل چاند کو ڈھانپنے جا رہا تھا۔ عصمت کو جب احساس ہوا تو نکولس کی چلائی ہوئی گولی ونڈ شیلڈ سے ٹکرا چکی تھی۔ خود نکولس قاتلانہ ارادوں سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ وہ سیڈان سے 15 فٹ دور تھا جب اچانک سیڈان کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئی۔ تیز رفتار روشنی نے نکولس کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ سیڈان کا انجن غرایا۔ جو ہونے جا رہا تھا اسے نکولس نے محسوس کر لیا، تاہم وہ مطلوبہ پھرتی نہ دکھا سکا۔ اس نے زمین چھوڑی ہی تھی کہ 2 ٹن وزنی سیڈان کے دھکے نے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ ویل کے پیچھے عصمت سیدھا ہوا اور ایکسیلیٹر دباتا چلا گیا۔ قلابازیاں کھاتا ہوا نکولس کا جسم نیچے آ رہا تھا جب دوڑتی ہوئی سیڈان سے پھر ٹکرایا۔ دوسری ٹکر اتفاقی تھی۔
جو عصمت کو غیر ضروری محسوس ہوئی۔ اس نے 3 سیڈان گاڑیاں دیکھیں، 2 نے مل کر سڑک بلاک کر دی تھی، دونوں میں سے متعدد سیاہ پوش سائے نکلے، تیسری کار دونوں کے عقب میں فاصلے پر تھی۔ رچرڈسن اور پرائس نے روڈ بلاک تاخیر سے دیکھا اور گاڑی گھمانے کی کوشش کی۔ عصمت وہاں سے نکلنے کے بجائے بنائے بے دروا کی مانند ان کے عقب میں آ گیا۔ رچرڈسن کی گاڑی پوری رخ بدل نہیں سکی تھی جب عصمت کی گاڑی پہلو کے بل پھسلتی ہوئی اس کے ساتھ ٹکرائی۔ ان کا رخ پھر روڈ بلاک کی جانب ہو گیا۔ تب عصمت کو ادراک ہوا کہ 2 عدد سیڈان اس کے عقب میں بھی ہیں۔ روڈ بلاک کے قریب اترنے والے سیاہ پوشوں نے پوزیشن لے لی تھی۔ رچرڈسن نے روڈ بلاک سے بچنے کے لیے بریک لگائے اور گاڑی سڑک سے اتارنے کی کوشش کی۔ عقب سے عصمت کے دائیں بائیں سے دونوں گاڑیاں گولی کی طرح رچرڈسن کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ آخری لمحات میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور باہر لڑک گئے۔ عصمت جھلک ہی دیکھ پایا، سیکنڈ کے کسی حصے میں وہ سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے کلین کے الفاظ یاد آئے۔ اس کی گاڑی ترچھی حالت میں رکی ہوئی تھی۔ وہ فی الفور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، تاہم اس نے کھڑے ہونے کی حماقت نہیں کی تھی۔ پہلا دھماکہ ان دونوں متحرک گاڑیوں کا تھا جو رچرڈسن کی کار میں گھس گئی تھی۔ دوسرا دھماکہ تینوں گاڑیوں کے تصادم کا تھا جو روڈ بلاک کے ساتھ ہوا، اور تیسرا دھماکہ جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ روڈ بلاک پر 5 گاڑیاں متصادم ہوئی تھیں۔ رچرڈسن اور پرائس کی گاڑی سینڈوچ بن گئی تھی۔ کم سے کم بھی 3 فیول ٹینک پھٹے تھے، تاہم عصمت نے اندازہ لگایا کہ کلین کی بھیجی ہوئی گاڑیوں میں دھماکہ خیز مواد بھی تھا۔ وہاں دیو قامت آگ کا گولہ تھا جو فضا میں بلند ہوا اور واپس آتے ہوئے آتش بازی کے انار کی مانند پھٹ کر بکھر گیا۔ عصمت زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو 2 نامعلوم آدمیوں نے اسے سنبھالا۔ سر، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگ کون ہو؟ ایک آدمی نے چابیاں عصمت کو پکڑائیں اور سڑک کی مخالف سمت میں سبز رنگ کی شیوی کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نکل جائیں، وہاں وائٹ ہاؤس میں مسٹر کلین کے پاس پہنچیں، ہمیں یہاں کچھ کام ہے۔ بدشدہ پہنچ کر عصمت نے لباس اتار پھینکا اور باتھ روم میں گھس کر گرم شاور میں بے سدھ ہو گیا۔ وہاں سے نکل کر زیرین لباس چڑھایا اور بستر میں گر گیا۔ چند گھنٹوں کے لیے ذہنی گھڑی سٹارٹ کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سو چکا تھا۔ بیدار ہو کر اس نے پھر شاور لیا۔ بعد ازاں محفوظ لائن پر پیغامات دیکھے۔ ایک پیغام نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ پیغام پیٹر کی جانب سے تھا۔ پیغام پڑھ کر اس نے کمپیوٹر سنبھالا، کوڈڈ پروگرام چلا کر فائل ڈاؤن لوڈ کی۔ فائل پیٹر نے بھیجی تھی، جس کے مندرجات پڑھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ عصمت نے اس کی نقل تیار کی، اصل فائل محفوظ کی اور پیٹر کو ای میل بھیجی۔ بہت اچھے، شاندار، گھر واپس آ جاؤ، مشروب میری جانب سے، جے ایس۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ عصمت تیار ہو کر نکل پڑا۔ اس کا رخ وائٹ ہاؤس کی جانب تھا۔ منزل پر گارڈ نے اس کی آئی ڈی دیکھی اور کمپیوٹر لسٹ میں نام چیک کر کے اسے آگے بڑھا دیا۔ میرین کارپورل عصمت کے ہمراہ تھا۔ خاموش راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ مغربی بازو کے ایک چھوٹے سے دفتر میں پہنچے۔ ناتھن کلین نے اٹھ کر استقبال کیا۔ کلین کا حلیہ دیکھ کر عصمت متحیر رہ گیا۔ کوورٹ 1 کے چیف کا شیپ بڑھا ہوا تھا، لباس شکن در شکن تھا، تھکن کے آثار ہویدہ تھے۔ تم نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، کلین نے تعریف کی۔ بے شمار لوگ تمہارے مقروض ہیں، اگرچہ وہ تمہیں نہیں جانتے۔ کلین کے اشارے پر عصمت سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تمہاری کثر نفسی ہے۔ لیکن سر، آپ شاید کئی دن سے نہیں سوئے۔ کلین کے تاثرات بدل گئے۔ تم نے نہیں سنا شاید؟ کیا نہیں سنا سر؟ اچھا ہے، اچھا ہے، اس کا مطلب بات پھیلی نہیں ہے۔ کلین نے گہرا سانس لیا۔ 8 گھنٹے قبل کیپ کناورل پر مشن ڈائریکٹر ہیری لندن نے بتایا ہے کہ ڈسکوری ہنگامی حالات سے دوچار ہے، ایک کے سوا تمام ممبرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ کلین نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میگان بھی۔ عصمت کو لگا جیسے اس کے عضلات اکڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے بولنے کی ناکام کوشش کی۔ جب وہ بولا تو اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ کیا ہوا سر؟ آگ؟ کلین نے نفی میں سر ہلایا۔ شٹل ٹھیک کام کر رہی ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جس نے شٹل ممبرز کے جسم چھلنی کر دیے۔ عصمت کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ایک ممبر کیسے بچ گیا؟ کون ہے وہ؟ ڈیلن ریڈ۔ عصمت سناٹے میں رہ گیا۔ ہیری اور ناسا کے عہدیدار تگودوں میں لگے ہیں کہ خلا میں کیا حادثہ پیش آیا۔ ریڈ کیسے بچ گیا؟ عصمت نے سوال کیا۔ اس کا سوٹ اسپیسس ورک کے لیے تھا، باقی کے پاس کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھا۔ ایسے سوٹ بعض حفاظتی اشیاء سے محروم ہوتے ہیں۔ بظاہر ریڈ کوئی تجربہ کر رہا تھا۔ میگان نے بتایا تھا کہ جب شٹل کو روانہ ہونا تھا اس رات کوئی ریڈ سے ملنے آیا تھا۔
نیز ریڈ اور ٹریلور کا تعلق بھی مشکوک تھا۔ عصمت کو ہیوسٹن میں ڈائننگ ہال کی ملاقات یاد آئی جب وہ میگان سے بات کر رہا تھا اور ریڈ بھی شامل ہو گیا۔ ٹریلور کو عصمت نے فاصلے سے گھورتے ہوئے پکڑا تھا۔ سر، ہلاک شدگان کے اجسام کس حالت میں ہیں؟ چھلنی، زخم، خون ہی خون۔ عصمت کے تاثرات پتھرا گئے۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ حالت اشتعال میں ہے یا رنج و غم کی کیفیت سے دوچار ہے۔ پیٹر کا پیغام ملا ہے، اس نے خود کو سنبھالا۔ ہرویزل سے اس نے خاصی بات چیت کی ہے۔ بریہ کا تعلق بینک سے پرانا اور نفع بخش ہے، خاص طور پر ایک آدمی کی وجہ سے جو اسے بار بار ادائیگی کرتا رہا۔ اس آدمی کا تعلق بیورزمیٹ اے جی سے ہے۔ اب کلین کے حیران ہونے کی باری تھی۔ فارما کی دنیا کا بہت بڑا نام۔ عصمت نے اسبات میں سر ہلایا۔ گزشتہ 3 برسوں میں بریہ کے زیوریج اکاؤنٹ میں 10 ڈپازٹ گئے ہیں اور ادائیگی بیورزمیٹ کی جانب سے کی گئی۔ آخری 3 میں سے 2 کی ادائیگی اس وقت ہوئی جب روس میں یاردینی اور امریکہ میں ٹریلور مارا گیا۔ تیسرا ڈپازٹ وہ میرے لیے تھا، عصمت نے جواب دیا۔ ثبوت؟ جواب میں عصمت نے فلاپی ڈسک نکالی۔ کلین نے ڈسک لیے بغیر سر کو جنبش دی۔ اجرتی قاتل کو بیورزمیٹ کی جانب سے ادائیگی، یعنی بیورزمیٹ اسمال پاکس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور شاید مرکزی کڑی۔ لیکن 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کمپنی کو اسمال پاکس کی ضرورت کیوں ہے؟ اور کمپنی نے بریہ کو کس کے کہنے پر استعمال کیا اور معاوضہ ادا کیا؟ کیا ڈسک میں اس کا نام ہے؟ کلین نے ڈسک کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، عصمت نے کہا، تاہم نام تک رسائی مشکل نہیں۔ خود کارل بائر جیسی اتھارٹی ہی بریہ کو استعمال کر سکتی ہے۔ کلین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ لیکن کہیں کسی کاغذ پر بائر کی انگلیوں کے نشانات کہ اس نے بریہ کے لیے احکامات جاری کیے تھے، یا کوئی ایسا ثبوت کہ اس کے کہنے پر بریہ کو ادائیگی کی جاتی رہی؟ کیا یہ ایک علیحدہ مسئلہ نہیں؟ بالکل ہے۔ بائر بہت محتاط رہا ہے۔ عصمت کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سوال ہے کہ اس نے اسمال پاکس کو کیوں منتخب کیا؟ کیا ویکسین بنانے کے لیے؟ نہیں، ویکسین تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، شاید جینیٹک تبدیلی کے لیے۔ لیکن کیوں؟ اسمال پاکس پر برسوں سے تجربات ہوتے رہے ہیں۔ اسے میدان جنگ میں بطور ہتھیار مؤثر طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ انفلیویشن کے دوران کافی وقت لیتا ہے۔ مریض میں علامات تیزی سے ظاہر نہیں ہوتی۔ علامات ظاہر ہونے کے بعد مریض قلیل مدت میں نہیں مرتا۔ اس کے باوجود کارل بائر وائرس کے پیچھے پڑا رہا اور قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کیا۔ علامات کیا ہوتی ہیں؟ مریض کس طرح مرتا ہے؟ پہلی علامت منہ میں تالو پر ظاہر ہوتی ہے، عصمت نے کہا، پھر بڑھ کر چہرے اور بازوؤں پر، اس کے بعد تمام جسم پر۔ آغاز میں تالو پر خونی خراش پڑتی ہے، جسم زخم، لیکن خلا میں تجربے کے بعد وائرس ہولناک رد عمل پیش کرتا ہے۔ کلین پلک جھپکائے بغیر عصمت کو گھور رہا تھا، جیسے شٹل کے حملے کے ساتھ ہوا۔ اس نے سرگوشی کی، کیا بائر نے اسمال پاکس ڈسکوری تک پہنچائی؟ عصمت کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر اذیت تھی۔ وہ میگان کا تصور ذہن سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آخری لمحات کس کرب و اذیت میں گزرے ہوں گے؟ تصور میں میگان نے مرتے وقت کس کس کو یاد کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے، اسمال پاکس وائرس روانگی سے قبل شٹل کے اندر تھا، لیکن خلا میں مائکرو گریوٹی میں بیکٹیریا اور وائرس کو ری انجینئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے جس کا زمین پر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کرہ ارض سے اسمال پاکس کا صفایا کرنے میں کامیاب رہے، لیکن 2 مقامات پر اس کے نمونے محفوظ تھے، امریکہ اور روس۔ بائر نے کسی طرح وائرس کو ہتھیار میں تبدیل کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا۔ ہو سکتا ہے اسے 50 یا 60% کامیابی ملی ہو، ممکن ہے وہ پوری طرح مطمئن نہ ہوا ہو۔ پر یقین ہونے کے لیے اسے مختلف ماحول میں تجربے کی ضرورت تھی، ایسا ماحول جہاں بیکٹیریا وغیرہ نہایت صورت سے نشو و نما پاتے ہیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ عصمت خاموش ہو گیا۔ جان، اگر تمہارا تجزیہ درست ہے تو اس کا مطلب ڈاکٹر ریڈ کارل بائر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ صرف وہ کیوں بچ گیا ہے؟ وہ ناسا کے بائیو میڈیکل ریسرچ پروگرام کا ڈائریکٹر ہے اور کئی مرتبہ خلائی اسٹیشن پر جا چکا ہے۔ بائر کے لیے وہ بہترین آدمی ہے۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ اس نے اپنی ہی ٹیم کا مرڈر کیا؟ یہی حقیقت ہے۔ عصمت کے چہرے پر یا سالوس سنجیدگی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کلین نے ہاتھ مسلے۔ دیوانگی ہے۔ پہلی وجہ، کوئی گواہ نہ رہے۔ عصمت کی آواز ٹوٹ گئی۔ دوسری وجہ یہ دیکھنا تھا کہ اب وائرس انسان کا کیا حشر کرتا ہے۔ کلین خاموش رہا۔ اس کے جبڑے بھیچے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے وہاں سکوت نے ڈیرا ڈال دیا۔ بالآخر کلین گویا ہوا۔ بائر، رچرڈسن، پرائس، ٹریلور، لارا ٹیلون، ریڈ کو ملا کر فی الحال یہی مرکزی کردار ہیں۔ باقی مہرے تھے، کوئی نہیں بچا۔ مرکزی کرداروں میں ریڈ اور بائر سلامت ہیں۔
اسمت نے کہا۔ بائر کو اکھاڑنے کے لیے ہمیں مضبوط شواہد درکار ہیں۔ رچرڈسن اور پرائس کی گفتگو میں صرف بیورزمٹ کا نام سنا گیا ہے، کلین نے کہا۔ نہیں سر، وقت نہیں ہے۔ بایو ویپن شٹل میں ہے اور شٹل ریڈ کے قابو میں ہے۔ بائر اور اس کے ساتھی ثبوت اور شواہد مٹا دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ رچرڈسن اور پرائس کا ریکارڈ کھنگالنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شٹل کی واپسی بائر کی ضرورت ہے، اسے ریڈ اور وائرس درکار ہیں۔ وہ ریڈ سے تو جان چھڑا لے گا، میرا مطلب ہے وائرس حاصل کرنے کے بعد۔ اسمت نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کتنی دیر میں ناسا ڈسکوری کو اتار لے گی؟ تقریباً 8 گھنٹے میں وہ کیلیفورنیا کے ایڈورڈ ایئر فورس بیس پر ہوگی، کلین نے سوالی انداز میں جواب دیا۔ اسمت نے آگے جھک کر کہا، کیا آپ فوری طور پر مجھے پریزیڈنٹ سے ملوا سکتے ہیں؟